اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو دل کو نرم کرنے کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان ان اعمال کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ کر لو بھائی کچھ کر لو، اس لیے کہ پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا، کسی اور کے آسرے میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے تاکید بھی بہت زیادہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنا کچھ کر سکے وہ کرے. وہ کب کرے گا؟ جب دل اس کا نرم ہوگا، سخت نہیں ہوگا. اسی لیے مجھے یاد ہے آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا، جس کا کتاب کا نام تھا داستان ہے پراگندہ، جس کا اردو ترجمہ ہوا بکھرے موتی کے نام سے. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا واقعاً کہ انسان بہت ساری چیزیں وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ میرے بعد یہ کر دینا، میرے بعد وہ کر دینا. ٹھیک ہے، اچھی وصیت اچھی چیز ہوتی ہے، مگر وہ جملہ بھی میں مولا کا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ اپنے مال میں خود اپنا وصی بن جا، کسی اور کا انتظار نہیں کر کے تیری وصیت کو وہ نافذ کرے گا، تو خود اپنا وصی خود بن جا. آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پیغمبر کو وصیت کی کہ اللہ کے رسول یہ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے بارے میں میری وصیت ہے کہ اس کی جتنی کھجوریں ہیں وہ ساری کی ساری میرے مرنے کے بعد مستحقین میں، غرباء فقراء میں تقسیم کر دی جائے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ وصیت جو مال کے بارے میں ہے وہ 1/3 1/3 کے بارے میں ہو سکتی ہے. اگر 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے، باقی 2 لاکھ کے بارے میں آپ وصیت کرنا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتی ہے. 30 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے، 3 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے، 1/3 کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے. وہ بھی سارے قرضے ورضے نکالنے کے بعد، سارے رد مظالم نکالنے کے بعد، سب کچھ ختم، اس کے بعد پھر وصیت کی باری آئے گی، 1/3 میں سے وصیت ہو سکتی ہے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مثلا دیکھا کہ ہاں 1/3 میں صحیح ہے، اس کی وصیت بالکل نافذ العمل ہے، انفورسیبل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا وصی بنتا ہوں اور اس میں سے میں جو بھی تیری وصیت ہے اس کے مطابق انفورس کر دوں گا، ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تیری ول. بھائی اس کا انتقال ہو گیا. اب پیغمبر اکرم، توجہ کیجئے گا، پیغمبر اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے کھجوریں نکالو، اس کی دیکھو کتنی ہے، سب جمع کی گئیں. اتنا بڑا باغ ہے، ٹھیک ٹھاک سب جمع کی گئی اور جمع کرنے کے بعد اسے غرباء میں، فقراء میں تقسیم کر دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ جب اتنی کھجوریں ایک جگہ ڈھیر کی گئی ہیں تو ایک آدھ کہیں دبی رہ گئی، کوئی ایک آدھ کھجور کسی ایک جگہ پر دبی ہوئی رہ گئی، وہ شامل نہ ہو سکی. جب سب تقسیم ہو گئی تو وہ ایک کھجور نکلی تو ایک ساتھی نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک کھجور یہ رہ گئی ہے. اب پیغمبر کا جملہ سنیے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ ایک کھجور اس نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دی ہوتی تو مرنے کے بعد یہ پورا باغ صدقہ کرنے کا اتنا ثواب نہیں تھا جتنا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دینے کا ثواب ہے. وہ مرنے کے بعد وصیت کے ذریعے سے پورا باغ صدقہ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے. اب تو مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وصیت کر دو، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا. تو مر ہی رہے ہیں تو پھر دے دینا. اب تو مر ہی رہے ہیں تو دے دینا. نہیں مر نہیں، زندگی کے اندر دو. زندگی کے اندر اپنی جیب کا کچھ بوجھ ہلکا کرو. یہ بوجھ جیب کا ہلکا ہوگا، ادھر اعمال کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہاں خدا فرماتا ہے کہ بہرحال اعلموا جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ یقیناً اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد واپس زندہ کر دیتا ہے. تمہارے دلوں کی زمین کو بھی زندہ کرنے کے لیے تیار ہے، بس تم اپنی زمین دل کو اتنا آمادہ تو کرو کہ وہ بارش کے قطرات جس طرح سے زمین میں آ کر جذب ہو کر اسے زندگی دے دیتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی آیات یہ سب کی سب تمہارے اوپر اثر انداز ہو سکے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تو اپنی آیتیں بہت واضح کر کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم سوچو سمجھو. بات تو بہت واضح ہے، تم سوچنے کے لیے تیار ہو تو تھاٹ پروسیس کے لیے یہ اتنا میٹر بہت کافی ہے. ان المصدقین، پھر واپس خدا دہراتا ہے، ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دینے والے، صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے قرض دینے والے. جو بات پہلے بھی آئی پھر اس کو تکرار کیا گیا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ. خدا فرماتا ہے صدقہ دینے والے مرد ہوں یا صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ اچھی طریقے سے، یضاعف لہم، ان کے لیے ڈبل ٹرپل اس کو کئی گنا زیادہ کر کے لوٹا دیا جائے گا. رکھے گا خدا کچھ بھی نہیں،
وَلَهُمْ اجر کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا ریوارڈ پروردگار کے پاس موجود ہے، عزت والا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، پھر اس کو تکرار کیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اب یہ صرف بھونڈی مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ٹیلی ویژن پر بار بار ایڈورٹیزمنٹ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، ایڈ کو بار بار تکرار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایڈ ہے، بار بار یہ ایڈ قرآن مجید کے اندر آئی ہے۔ اس سورہ میں بڑے عجیب انداز سے اسے تکرار کیا گیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دینے والا ہے؟ یہ خدا واپس فرماتا ہے صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، یقیناً اسے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دیا جائے گا، اور اس کے لیے بڑا عزت والا، بڑے آنر کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسے یہ اجر دیا جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، یہی لوگ صدیقین ہیں اور یہی لوگ شہداء ہیں۔ اب یہاں پروردگار عالم، جیسا کہ میں نے بار بار گزارش کی کہ اس سورے میں ایمان، انفاق، ایمان، انفاق، ایمان، انفاق، یہاں پروردگار عالم صاحبان ایمان، کون سے مومنین؟ جینون مومنین، وہ 2 نمبر والے مومن نہیں، وہ مومن نہیں جن کو ابھی پروردگار نے باقاعدہ تڑی دی ہے نا، بالکل عوامی زبان کے اندر میں کہوں کہ اب تک تمہارے لیے وہ وقت ہی نہیں آیا، تمہارا دل ہی نہیں پگھل رہا، نہیں، وہ نہیں، یہ جینون مومن جن کے دل پگھل چکے ہیں، جن کے دل آمادہ ہو چکے ہیں، جن کے دل تیار ہو چکے ہیں، جو واقعاً کمیٹڈ افراد ہیں، جو واقعاً کام کر رہے ہیں، پروردگار عالم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان والذین آمنوا باللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن ہیں، ورسولہ، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر بھی، اس کے تمام رسولوں پر، آدم سے لے کر خاتم تک، یہ سب کس کے رسول ہیں؟ یہ تو بنی اسرائیل والا معاملہ ہے، یہودیوں والا، کہ ہم اپنے رسولوں کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے۔ تو بھائی آپ اپنے والوں کو مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، تو کیا رشتہ داری کی وجہ سے مان رہے تھے؟ رسول تو رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تمہارے خاندان میں آئے تو بھی اللہ کا رسول ہے، ادھر آئے تو بھی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ، اپنی نبوت کسے عطا کرے۔ یہ پروردگار رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں دے رہا، پروردگار عالم اہلیت کی بنیاد پر دے رہا ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو یہاں پر اس بات پر اصرار ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، آدم سے لے کر خاتم تک، کسی ایک کا بھی انکار نہیں، جن کے نام معلوم ہے نام بنام ایمان، اور جن کے نام معلوم نہیں ہے جنرل ایک ایمان کہ مالک جو تیرا رسول ہے، جو تیرا نبی ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، یقیناً ہمارے لیے محترم ہے، ہم اس پر مومن، ہم اس کے مومن ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کے نزدیک صدیقین بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا کہ جہاں پر صدیقین کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، شہداء کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے سرخیل کون ہے، اس کے سردار کون ہے؟ ایک روایت ملتی ہے ہمارے منابع کے اندر کہ ایک فرشتہ محمود نامی آیا اور اس کے کاندھوں پر پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الصدیق الاکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور صدیق اکبر اگر کوئی ہیں تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسولوں پر، ان کے سردار کون ہیں؟ وہ آپ کے سامنے میں نے گزارش کی، اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہ صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں، شہید بھی ہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا مادہ تو صدقہ ہے، سچائی۔ صدیق صیغہ مبالغہ ہے، یعنی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ سپرلیٹو ڈگری کسی ایڈجیکٹو کی جو ہوتی ہے، اس طرح کا ایک معاملہ، اور وہ کہ جو سراپا صدق، سراپا سچائی ہو، بس سچائی ہی سچائی ہو، تصدیق میں بھی پہلے ہے، اور ایسا پھر صدیق وہ مرحلہ بھی آتا ہے جہاں خدا فرمائے کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو خود بھی سچائی کو اختیار کرنا ہے، مگر سچائی کو اختیار کرتے ہوئے کن سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے؟ کہ یہ بھی کوئی ایک سٹیٹس ہے کہ جہاں پر خدا کہے کہ سچائیوں کو اختیار کرنے والے وہ صدیقین اور صادقین ہیں کہ جن کے ساتھ تمہیں ہو جانا ہے، یہ کوئی اور ہو یا نہ ہو۔ کم سے کم مباہلہ کا میدان اس بات کی گواہی تو دے گا کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے پیغمبر کس کو لے کر گئے؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کے سردار ہوں گے، کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان سے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، علم آنے کے بعد جو کٹ حجتی کرے ان سے کہہ دیجئے
ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد کیا کریں؟ کہ مباہلہ کریں۔ مباہلہ کرنے میں کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت کی بد دعا کرتے ہیں۔ اور پیغمبر کس کو لے کر گئے اس موقع پر؟ جو اصحاب قصہ ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ تو جو سراپا صداقت ہے، جو سراپا صداقت ہے اس کو صدیق کہا جائے گا۔ اور شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید اس کا مادہ ہے شہدہ، شہود سے نکلا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ کرنا، یعنی ایسا حضور کہ جو مشاہدے کے ساتھ ہو۔ اسی لیے جو گواہ کو بھی شاہد اور شہید کہا جاتا ہے وہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کس چیز کی؟ کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی میں نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے، میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے، وہ اس طریقے سے تھا۔ تم وہاں پر تھے؟ کہا میں تھا۔ تم نے دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا۔ اسی لیے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی بیان کی گئی کہ چونکہ وہ میدان جنگ میں حاضر ہوتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، وہ میدان جنگ میں اس کا حضور ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، وہاں پر ثابت قدم ہوتا ہے، اور وہ ان تمام مصائب اور تمام پریشانیاں، تمام آلام جتنے ہیں ان سب کو وہ آبزرو کرتا ہے، اس کو فیس کرتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا شہید۔ اور یہ واقعی ایک ٹائٹل ہے۔ ایک تو میدان جنگ میں جس نے اس طرح سے مظاہرہ کیا ہے، یقیناً اس کی شہادت میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمت خاص نازل کی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ اور صالحین کا گروہ۔ تو پروردگار عالم ان کو انٹروڈیوس بھی اسی طرح سے کرواتا ہے کہ یہ معمولی گروہ نہیں ہے، یہ اہم گروہ ہیں۔ لیکن اب ایک اور اس کا پہلو وہ کیا ہے؟ جیسے ہم سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر دیکھتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس امت کو امت وسطا بنایا ہے، تمہیں امت وسطا بنایا، اعتدال والی امت بنایا، وسط میں رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہداء بن سکو، لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن سکے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، یعنی جس کو مشاہدہ کر کے، جس کو دیکھ کر، یعنی وہ ایسا ہو کہ جو دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکے، جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ اس کا بڑا محدود مصداق تو ممکن ہے کہ عام مومنین میں بھی کچھ ایسے نکل آئیں کہ جن کو سامنے پیش کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو ایسا خدا چاہتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں مثلا تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے اندر جو معصومین کی روایتوں پر عام طور پر مشتمل ہے، اس کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی کہ یہاں پر شہداء سے مراد کون ہے؟ کہا کہ ائمہ معصومین کا وہ مراد ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی دوسرے اگر اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو بنانا چاہتے ہیں تو جتنا ان کے کلوز ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کو آبزرو کر رہے ہیں، یہ ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو فالو کرتے چلے جائیں، جو ان کا عمل ہے اس سے اپنے عمل کو قریب کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ یہ حجت ہے۔ اور پیغمبر کے لیے کہا گیا کہ آپ کو ہم نے ان کے اوپر بھی حجت بنایا، ان کے اوپر بھی شہید قرار دیا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ معصومین میں جو 14 معصومین ہیں ان کے اوپر، یعنی 13 معصومین کے اوپر اگر کسی شخصیت کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ پھر سورہ مبارکہ نساء میں غالباً ایک اور آیت ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ دوسری تمام امتوں میں بھی ہم یہی کریں گے کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی ہر امت کا ایک نبی، ہر امت کا جو رسول ہے اس کو گواہ کے طور پر، شہید کے طور پر لے کر آئیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے حبیب آپ کو ان انبیاء کے اوپر بھی گواہ بنایا جائے گا۔ یعنی یہ پیغمبر اکرم کی جو ذات ہے وہ ایسا ایک یارڈ سٹک ہے کہ جو پچھلی امتوں کے انبیاء کے لیے بھی اگر کسی کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے رسول، اور ہمارے 13 معصومین کے سامنے بھی اگر کسی کا کردار پیش کیا جا سکتا ہے تو وہ پیغمبر اکرم کا کردار ہے۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر دیگر تمام امتیں اور یہ امت گویا پیغمبر اکرم کے انڈر میں آ جاتی ہے۔ یہاں خدا فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون،
یہ لوگ صدیقین میں ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک شہداء میں شامل ہیں، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ ابھی بات آئی تھی نور کی کہ جو قیامت کے میدان میں نور حرکت کر رہا ہوگا تو وہ نور لینا تو یہاں سے ہے، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا ریوارڈ بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ تو ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ پروردگار عالم اس آیت کے اندر، اور یہ قرآن مجید کا وہ انداز ہے جو آپ کو بار بار ملے گا، ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ۔ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ان کا معاملہ یہ ہے، جو جھٹلانے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایمان والے، یہ نفاق والے، یہ اسلام والے، یہ کفر والے، یہ عمل کرنے والے، یہ فاسق و فاجر۔ یہ سارے کا سارا جو کانٹراسٹ ہے وہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ہر دوسرے تیسرے صفحے کے اوپر بار بار پروردگار عالم نے اسے بیان کیا ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہے جو فاسق ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ پروردگار عالم ان دونوں کے بارے میں بیان کرنے کے بعد انسان کے کامن سینس پر بھی چھوڑتا ہے اور کئی موقعوں پر واضح کر کے اسے بیان بھی کر دیا جاتا ہے ایکسپلیسٹلی کہ یہ قطعاً 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 برابر نہیں ہو سکتے۔ بس برادران عزیز، میں اپنی گفتگو کو آج کی حد تک یہیں پر روکنا چاہوں گا، اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، آخر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ابھی دلوں کی قساوت اور اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ دلوں کا سخت ہو جانا، پگھلتا نہیں ہے دل، مائل نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا، کئی مرتبہ انسان علمی اعتبار سے جان رہا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود دل اس کا آمادہ اور تیار نہیں ہو پاتا۔ اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں مگر ایک اہم ترین مثال جو کربلا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ ہر کی ہے، وہ ہر کی مثال ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، کیا علمی اعتبار سے اس کو نہیں معلوم؟ معلومات اس کی ناقص ہیں، اسے نہیں معلوم یہ فرزند رسول ہے؟ معلوم ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اگر فرزند رسول کے مقابلے پر جاؤں گا تو جہنم ہے؟ معلوم ہے۔ یہ بات عمر سعد کو بھی معلوم ہے، بالکل معلوم ہے، دونوں کو پتہ ہے۔ مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابتدا میں دونوں کے دل سخت ہیں، عمر سعد کا دل بھی سخت ہے، ہر کا دل بھی سخت ہے۔ عمر سعد کے سامنے جب رکھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اگر میں جاؤں اور حسین کے خلاف لڑوں، حسین کو قتل کروں، جہنم ہے۔ کہا جہنم ہے، لیکن اگر میں نہیں جاتا تو رے کی حکومت ہاتھ سے جائے گی، اور رے کی حکومت کیش ہے، جنت اور جہنم کریڈٹ کا معاملہ ہے، ادھار کا معاملہ ہے۔ یہ انسان کے دیکھنے کا ایک اپروچ ہے، ایک انداز ہے کہ وہ ادھار ہے، یہ نقد ہے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن کیا یہ دل کی سختی ختم ہوئی؟ آخر تک ختم نہیں ہوئی، آخر تک ختم نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ جب تیر رہا کیا ہے تو اس نے کہا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کے خیموں کی طرف میں نے خود پھینکا ہے۔ یہ بدبختی ہے، واقعا یہ دل کی سختی ہے۔ کیا علم نہیں ہے؟ علم ہے مگر دل نرم نہیں ہے، دل کے اندر قبولیت نہیں ہے، بدبختی ہے، واقعا کساوت قلب ہے۔ کل ہجارہ والی منزل ہے، بل یہ اشد ہو، بلکہ اس سے زیادہ سختی والا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف ہر کا کیا معاملہ ہے؟ ہر کا کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں ابتدا میں کچھ تو احساس ہے، علمی اعتبار سے بھی دل کچھ مائل بھی ہو رہا ہے لیکن پوری طرح سے مائل نہیں ہو پا رہا۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا ہے تو ہر نے جیسے ہی لگام پر ہاتھ ڈالا، امام حسین کا جملہ کیا تھا؟ سکولت کا امک یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ہر کا جواب کیا تھا؟ ہر کا جواب یہ تھا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، میں آپ کی ماں کا نام وضو کیے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ دل کچھ مائل ہو رہا ہے لیکن ابھی پوری طرح سے مائل نہیں ہوا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، ذہن کے اندر، دل میں، دماغ میں خیال تو آ رہا ہے کہ جب میں ان کے پاس آیا تھا پیاسا تھا تو جانوروں تک کو پانی پلایا تھا، اور آج یہ حسین کے بچے ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں العطش العطش العطش، اور کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، ساقی کوثر کے وارث کے لیے پانی نہیں ہے۔ یعنی ہر نے جب بعد میں خطاب کیا ہے فوج اشکیا سے، امام حسین کے خیمے میں آنے کے بعد، کیمپ میں آنے کے بعد جب خطاب کیا ہے تو اس موقع پر یہ جملہ کہا ہے، اے اشکیا کیا یہ انصاف ہے کہ اس دریا سے کتے اور سور تک پانی پی رہے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ یہ جانور، یہ درندے تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی اولاد کے اوپر اس پانی کو تم نے بند کیا ہوا ہے؟ کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟
کہ یہ اجر رسالت ہے، مگر ہور اس سے پہلے جب دل پوری طرح نرم ہوا تو کس کیفیت میں آئے. جملہ کیا ہے ہور کا؟ واقعاً عجیب جملہ ہے. جب کسی نے پوچھا ہور تم کس کیفیت میں، کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. ولا صبر علی النار، اور جہنم پر میں صبر نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جہنم پر صبر کر سکوں. آپ ذرا غور فرمائیے. اور اب جب حسین مظلوم کے پاس آئے، وہی جو امید دلانے والا معاملہ ہے، یحیی الارض بعد موتہا، کہ خدا اس مردہ زمین کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے، خدا کا نمائندہ ہی اس کام کو انجام دے گا. جب وہ آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے بڑی تقصیر کی، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حسین کا جملہ کیا ہے؟ اے حسین انت کما سمت کا امک یا ہور، تو ویسا ہی ہے کہ جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا، یعنی ہور تو آزاد ہے. میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. اور جب کہتے ہیں کہ مولا اب میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے اپنے جوان کا لاشا اٹھاؤں گا، اس کے بعد اپنی قربانی پیش کروں گا، یہ کفارہ چاہتا ہوں. حسین کیا کہتے ہیں؟ اے ہور کوئی اور موقع ہوتا تو میں روکتا، آج تو کسی کو پہلے جانا ہے کسی کو بعد میں جانا ہے، جاؤ میں نے اجازت دی. ہور گئے میدان میں، ہور کے بیٹا سب سے پہلے میدان میں گیا، اور جب گھوڑے سے زمین پر آیا اب ہور اپنے بیٹے کے لاشے پر جانا چاہتا ہے. حسین کہتے ہیں نہیں ہور پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ تم میرے مہمان ہو، اور دوسری بات یہ کہ یہ جوان کا لاشا بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ اے حسین مظلوم، اے ابا عبداللہ الحسین، یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ ہور کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا، مگر کچھ دیر کے بعد جب اکبر کا جنازہ آئے گا کوئی اور لانے والا نہیں ہوگا، اسی بوڑھے حسین کو اپنے علی اکبر اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک جو بیمار ہیں خصوصیت کے ساتھ مولانا نادر صادقی صاحب، ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل اور عاجل عطا فرما. مالک جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو مالک صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں اپنی اصلاح، اپنے گھرانوں کی اصلاح، اپنے اداروں کی اصلاح، اپنے تعلیمی اداروں کی اصلاح زمانے کے امام کی خواہشات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مالک ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما. مالک ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی میں بھی خاص گزارش کروں گا، کیونکہ آج پاکستان کے اندر شہداء محفل مرتضیٰ کی برسی منائی جا رہی ہے، اور واقعاً پاکستان کی ایک بہت بڑی کریم تھی کہ جو اس میسیکر کے اندر شہید کر دی گئی، اور آج ہم نے شہیدوں ہی کا تذکرہ کیا. ایک سورہ فاتحہ شہداء محفل مرتضیٰ پاکستان کے اصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.